نیا ایڈیشن ہوا ہے ہماری ڈپٹی جنرل سیکرٹری ثانیہ کامران صاحبہ صاحب کا MP ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے جو آج کی پریس کانفرنس کے جو ہوسٹ ہیں حسین گلزار صاحب وہ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں. اس کے بعد حسن عباس صاحب ہمارے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری لاہور، اور میرا آپ سب بھائیوں کو پتہ ہی ہے احمد گمن، اور ہمارے ساتھ یہاں بیگ صاحب موجود ہیں. تو ابھی پریس کانفرنس کا سٹارٹ ثانیہ کامران صاحبہ کریں گی، پھر ان کے ساتھ حسین گلزار صاحب بات کریں گے، پھر آخر میں جو ہمارے کچھ ایشوز ہیں لاہور کے اوپر تو ان پہ ڈسکس میں کروں گا. جی ثانیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. سب سے پہلے تو میں اپنے پروردگار سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری بات آپ تک پہنچائے، میری زبان کی جو گرہ ہے وہ کھلے تاکہ میری بات جو ہے آپ کے دلوں تک پہنچ سکے اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ سمجھ سکیں. سب سے پہلے میں نیشنل سیکیورٹی پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو بھی ابھی انٹرنیشنل اور گلوبل حالات ہوئے اس میں فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا جو کردار ہم نے دیکھا ہے اور ہماری افواج کا جو کردار ہم نے دیکھا ہے، چاہے مارکہ حق ہو، چاہے آپ کے میڈیشن کا رول ہم پلے کر رہے تھے جس میں امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو جنگ چل رہی تھی جو تھرڈ ورلڈ وار بن سکتی تھی اس کو ایک روکنے میں فیلڈ مارشل نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے ایک کندھا دیا، ایک سپورٹ دیا، ایک سپورٹ سسٹم پیش کیا ہے ڈیموکریٹک جو ہماری فورسز ہیں کہ وہ آصف منیر صاحب کے ساتھ جو ہے ان کے شانہ بشانہ مختلف ملکوں میں جا کے میڈیشن کر سکیں. اور اس کے بعد موسٹ آف آل جو سب سے زیادہ کمنڈیبل، ٹریبیوٹیبل اور 14 اگست ہے، تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے 7 تاریخ کو جو مکہ ایگریمنٹ جو سائن کیا ہے کہ ترکی، پاکستان اور آپ کا جو ہے سعودی عربیہ، وی ول بی working together not against anyone but together for our own security. اور اس کے بعد میں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہوں گی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ انہوں نے بہت اچھی کارکردگی شو کی ہے، انہوں نے پاکستان کو بہت اچھا ڈیفینڈ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے اور ایک بے مثال طریقے سے یوتھ کی نمائندگی کی ہے، جو پاکستانی یوتھ کہنا چاہتی تھی وہ انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد میں تھوڑا کشمیر کے اوپر جانا چاہوں گی کہ کشمیر الیکشنز پہ ہمارے کچھ ریزرویشنز ہیں اور وہ کھل کر ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. اور دیکھیں جب آپ ایک گورنمنٹ میں ہیں اور ایک اتحادی ہیں تو تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، اور ایک تالی کا زور اگر زیادہ ہو تو پھر تالی کی وہ ساؤنڈ نہیں بنتی. تو میں لاہور تنظیم کی طرف سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آصف علی زرداری صاحب کو، پریزیڈنٹ پاکستان کو، کہ وہ تھوڑا سا کنسیڈر کریں اور تھوڑا سا نون لیگ کے ساتھ ایک دوبارہ ٹیبل پر آئیں اور ان سے بات کریں کہ ری پولنگ کی جو بات کی جا رہی ہے فیصل راٹھور صاحب اور ہمارے ضیاء القمر صاحب کے جو ری پولنگ کی بات کی جا رہی ہے، ری کاؤنٹنگ کی بات تو ہم سنتے ہیں لیکن 2 حلقوں کے اندر ری پولنگ کروانا تھوڑا سا ایک عجیب سی بات لگتی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو اس کے اوپر بھی ہم چاہیں گے کہ بات کی جائے اور اس پہ ہمیں ریزرویشنز ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے اور ہم مل کے چلیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. جب ہم انٹرنیشنلی گلوبلی اتنے اچھے کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ گھر کے اندر کوئی ایسا ماحول کریٹ نہ کرے کہ پرابلم کریٹ ہو، ساتھ چلنا مشکل ہو جائے. اور ایک بریکنگ نیوز میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی کہ جو اب نیشنل اسمبلی کے اندر اجلاس ہوگا اس کے پہلے دن بلاول بھٹو زرداری صاحب ان الیکشنز کے اوپر ایک زوردار تقریر کرنے لگے ہیں اور وہ کچھ چند باتیں کہیں گے جو بڑی سخت ہوں گی اور آئی تھنک آپ لوگوں کو وہ کور کرنی چاہیے. اور اس کے بعد جو لاہور کا حالات ہیں اس پہ میں ایک کہنا چاہوں گی کہ خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز ہو رہے ہیں، ان پر میرے خیال سے خالی ریڈ لائن کی بات نہیں ہونی چاہیے، بیکاز یہ وہ باتیں ہیں جن پہ ڈیڈ لائن ہے کہ ہماری کمیونٹی، ہماری سوسائٹی، ہماری جو خواتین ہیں اگر وہ سیکیور فیل نہیں کریں گی تو وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. ہم کب تک ورک ٹو ہوم لاتے رہیں گے؟ ہمیں سیف اسپیسز کی ضرورت ہے. پولیس کسٹڈی کے اندر اگر ایک بچی ہے اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس کو مطلب اس کی ایویڈنس کوئی فاؤنڈ نہیں کیا ہوا ہے، 70 لوگوں کو آپ جو ہے
سسپینڈ کر دیتے ہیں جسٹ ٹو سیو ون گائے. اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. اور فلڈ کے آپ دیکھ لیں موسمی حالات جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ کافی اموات ہوئی ہیں. اس کے اوپر بھی جو ایک سپرفیشل جو ترقیاتی کام ہم جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, اخباروں میں دیکھتے ہیں, چینلز پہ دیکھتے ہیں, میرے خیال سے وہ ٹرکل ڈاؤن عام عوام تک نہیں ہو رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گی گورنمنٹ سے کہ پنجاب کے اندر تھوڑا سا آپ لا اینڈ آرڈر کے سچویشنز اور جو آپ کے خواتین کے مسائل ہیں ان کو سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ خود ایڈریس کریں, ان کا نوٹس وہ خود لیں. باقی میں ریکویسٹ کروں گی